کچھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے حلال اور حرام ہونا عام لوگوں کے لیے واضح نہیں، لا یعلمها نہیں ان کو جانتے، کثیر من الناس اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا یہ حلال ہیں، تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ وہ کیا کریں؟ فمن اتقى جو بچ گیا المشبہات شبہ میں ڈالی ہوئی چیزیں یا شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے، ایک روایت میں متشابہ چیزیں سے، شک والی چیزوں سے، استبرأ لدینہ وعرضہ اس نے بچا لیا اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی، یعنی لوگ بھی اس کو پھر باتیں نہیں کریں گے، لوگ اس کو ملامت نہیں کریں گے، دنیا میں وہ اپنی عزت کو بچا لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات جو شبہات والی چیزوں میں واقع ہو گیا، وقع فی الحرام ایک روایت میں وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ قرائن جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، یرعا وہ اپنے جانور چراتا ہے، حول الحما فصل کے ارد گرد، مثلا 1 ایکڑ کھیت کا ہو، فصل کا ہو، تو اپنے جانور جو ہے وہ قریب اگر چرا رہا ہے، اگر زیادہ قریب کرے گا، یوشک کو قریب ہے الواقعہ کہ اس کے جانور اس کھیت میں واقع ہو جائیں، لہذا وہ اپنے جانوروں کو دور دور رکھے گا، اگر دور دور رکھے گا تو اس کے جانور کھیت میں واقع نہیں ہوں گے اور وہ اپنے جانوروں کو بچا لے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ الا خبردار وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا ہر بادشاہ کے لیے ممنوع علاقہ ہوتا ہے۔ عرب کے ہاں یہ معروف تھا، پہاڑی علاقہ ہوتا تھا، جو قوم کا بادشاہ ہوتا تھا تو وہ اپنا کچھ علاقہ اپنے لیے خاص کر لیتا کہ یہاں پر صرف میرے جانور چریں گے، کسی اور کے اگر آئیں گے تو پھر ان کو سزا ملے گی، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں دنیا پر حرام کی ہیں۔ الا ان حرم اللہ اللہ کا جو ممنوع علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، محارمہ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغۃ خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اذا صلحت جب وہ درست ہوگا، صلح الجسد کلہ سارا جسم درست ہوگا، واذا فسدت جب وہ خراب ہو گیا، فسد الجسد کلہ تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب آگاہ ہو جو وہ دل ہے، تو دل سیدھا رہا تو سارا جسم سیدھا، دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب۔ اس سے اوپر ایک بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالوں کے ساتھ سمجھایا۔ ایک کھیت کی مثال کہ کھیت ایک چرواہا اپنے جانور چرا رہا ہے، اگر وہ کھیت کے قریب لے جائے گا تو وہ جانور اس کھیت میں واقع ہو جائیں گے، خطرہ ہے اور زیادہ تر امکان ہے وہ واقع ہو جائیں، لہذا اپنے جانوروں سے دور دور رکھیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا حرام ہے، لیکن قرآن کی آیت میں ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ایک زنا کرو نہ، لا تزنوا ایک یہ ہوتا زنا نہ کرو، اور ایک یہ کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، جیسے حدیث میں ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، ایک گھر میں مرد ہے اور عورت ہے، آپس میں وہ نامحرم ہے، وہ خلوت اختیار نہ کریں۔ اور آج کے دور میں نوجوان بیٹے بیٹیاں یہ موبائل، بلکہ بڑے بھی بزرگ بھی مرد بھی خواتین بھی یہ موبائل خلوت میں استعمال نہ کریں۔ ایک دفعہ علماء کرام کا پروگرام ہوا تھا، وہاں پر مفتی جماعت شارح صحیح بخاری مفتی عبدالستار الحماد حفظہ اللہ ان کا بیان تھا، علماء کرام کا پروگرام تھا، تو اس میں ان کو عنوان دیا گیا موبائل کا استعمال، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور کریں، یہ ہو نہیں سکتا، 2 کام کریں،
ایک تو موبائل کے اندر اچھی اچھی چیزیں ان کو ڈال کر دیں، ایکٹیویٹیز ان کے سامنے رکھیں، موبائل کے اندر یہ بھی چیز ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا ان کے دل میں یہ اللہ کا تصور، رب کے سمیع اور بصیر ہونے کا، رب کی محبت یہ ڈال دو۔ اور میں آج یہ بات کہوں گا، جیسے اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو تنہائی میں موبائل کے استعمال سے بچاؤ، مرد بھی اور خواتین بھی، بچے بھی۔ بچوں کو اگر موبائل دینا ہے تو ان کو اپنے سامنے بٹھاؤ، وہ موبائل استعمال کریں۔ اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں یہ حلال ہیں، کچھ چیزیں واضح ہیں یہ حرام ہے، کچھ شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں، بچ جاؤ ان سے۔ آج کی حدیث یہی ہے، جو اس سے بچ جائے گا اس کا دین بھی محفوظ اور عزت، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی وہ لوگوں کے طعنوں سے، ملامت سے وہ بچا رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق